بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آج ہم نے لاسٹ ٹائم وہ دیکھ لیے تھے سورۃ فاتحہ کے فضائل، تو آج وہ ہم سورۃ فاتحہ کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے اور جزا کے دن کا مالک ہے۔ اب پہلی آیت میں جو ورڈز جو اللہ تعالیٰ نے وہ کلام فرمایا، اس میں دیکھیں یہ ورڈ ایک تو الحمد للہ، یہ اللہ ہی ہے، اس کا ہم نے بسم اللہ میں دیکھ لیا تھا کہ لفظ اللہ کے کیا معنی ہے۔ پھر اس میں ہم نے رب کا مطلب کیا ہے وہ سمجھنا ہے، عالمین کا مطلب کیا ہے وہ سمجھنا ہے، الرحمن الرحیم بالکل جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی صفات کے یعنی کہ آپ کہہ لیں مبالغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے اور بہت زیادہ رحیم ہے۔ پھر مالک اور یوم الدین، اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو اب لفظ حمد کا جو معنی ہے عربی میں، اس کا اچھی تعریف کا ہے، کسی کی اچھی صفات کا ذکر کرنا۔ اگر کسی کی بری صفات کا ذکر ہو تو یہ حمد نہیں ہے۔ اب جن علماء نے الحمد پر، اب یہ ہے نا الحمدللہ، تو اب اس میں جو الحمد ہے اس پر جو الف لام ہے، اس کو استغراقی کا، اس کا معنی یہ ہوگا کہ حمد میں جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے لیے تمام خوبیاں، تمام کمالات، تمام رعنائیاں، جو کچھ ہے سب کچھ اسی سے ہے۔ اب کائنات بھر میں جس شے کی تعریف ہوگی وہ دراصل رب کی ہی تعریف ہوگی کہ جس نے اس شے کو بنایا، اسے عقل و فکر سمجھ تو اللہ نے ہی دی نا۔ مکان کی تعریف کاریگر کی ہے اور کاریگر کو یہ خوبی، یہ کمال اللہ نے ہی دیا، تو دراصل تعریف کس کی؟ اللہ ہی کی ہوئی۔ اب اس سورت کا آغاز حمد سے کیا گیا ہے کہ خدا کو جاننے اور پہچاننے میں انسان کا پہلا کام یہی ہے کہ وہ اس کائنات میں غور و فکر سے کام لے۔ اگر یہ بندہ اس کی کمال قدرت پر نگاہ کرے گا تو واضح محسوس کر لے گا کہ اللہ کے رب ہونے اور رحمان اور رحیم ہونے کا جلوہ ہر شے میں نمایاں بھی ہے اور کھلا دکھائی دے گا، تو بے ساختہ وہ کہہ اٹھے گا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ زبان سے تعریف ہوگی تو حمد قولی کہلائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کوئی کام کرے گا تو حمد فعلی ہوگی۔ روح اور دل کے اعتبار سے تعریف ہوگی تو حمد حالی کہلائے گی، یا اسے یوں سمجھ لیا جائے کہ تعریف ہوتی ہے کسی کے حسن کی، کسی کے کمال کی، کسی کی خوبیوں کی، اور یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ تمام خوبیوں، تمام کمالات کا مبدأ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے، تو واضح ہوا کہ تمام تعریفوں کا مستحق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ ہی ہے کہ ہر چیز، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی وہ ملک ہے۔ چاند، تارے، سورج، جن، فرشتہ، بتوں کی پرستش کرنے، اگر اس معنی پر غور کر لیں تو ان پر وہ ان کا باطل عقیدہ واضح ہو جائے گا کہ مخلوق میں جن خوبیوں کو دیکھ کر وہ ان کے لیے سر بسجود ہو گئے، انہیں سجدہ کرنے لگ گئے۔ کئیوں نے سورج کو کیا، کئیوں نے بتوں کی پرستش کی، کسی نے چاند کو اپنا وہ رب بنا۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات پہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ جانیں گے تو ان کے یہ باطل عقیدے واضح ہو جائیں گے کہ وہ جن خوبیوں کو دیکھ کر وہ ان کے لیے سر بسجود ہوئے تھے، وہ خوبیاں، وہ کمالات، وہ رعنائیاں تو ان کی اپنی ہیں ہی نہیں، وہ انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ اس غور کے بعد یہ حقیقت ان پر واضح ہو جائے گی کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں پوری کائنات بہت پیچھے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت آگے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ، یہاں پہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام چونکہ محمد ہے، سب سے زیادہ جس کی حمد کی جائے، ٹھیک ہے، یعنی ہر لمحہ جس کی حمد کی جائے، جس کی تعریف کی جائے، اسے محمد کہا جاتا ہے۔ چونکہ ہر وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ہر وقت ہر مخلوق حمد کرتی ہے۔ وہ کیسے کہ آپ کہیں گے ساری مخلوق تو اللہ کی حمد کرتی ہے، تو اب دیکھیں ہر وقت کوئی دنیا کا ایک ایسا کوئی ملک نہیں ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ اذان نہ ہوتی ہو۔ تو
پوری دنیا پوری جو ہے وہ کرۂ ارض پر جو ہے وہ ہر وقت اذان ہوتی ہے، تو اذان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے. اسی طرح کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، کوئی ویسے اللہ تعالیٰ کے حبیب کا ذکر کر رہا ہے، تو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے. سب سے زیادہ تعریف اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے، اس لیے ان کا نام محمد ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد ہے. ٹھیک ہے، احمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرے. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ بڑھ کر تعریف کرنے والا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے، چاہے پوری دنیا مل جائے اور اللہ کی تعریف کرنا شروع ہو جائے، پھر بھی ان کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعریف کرتے ہیں اللہ کی، اس تعریف کے مقابلے میں بہت کم ہے. تمام انبیاء مل کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کر لے وہ کم ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے جو تعریف اللہ تعالیٰ کی وہ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد بھی ہے. تو احمد کا میں نے مطلب آپ کو بتایا. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت آگے ہیں. سمندروں کے قطروں، درختوں کے پتوں، ریت کے ذروں نے جس قدر اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے وہ سب تھوڑی ہے، اور حضور نے جو حمد کی ہے وہ بہت زیادہ ہے. مگر اس عظیم کمال کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تیری ثنا ایسی نہیں کر سکا جیسی تو نے خود کی ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کے فضائل میں بہت سی روایات بھی ملتی ہیں ہمیں. امام مسلم نے ابو مالک اشعری سے روایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین اور آسمان کے درمیان کو بھر دیتے ہیں. اس طرح حمد کے فضائل میں امام ترمذی نے اپنی کتاب ترمذی صفحہ نمبر 166 میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کا بچہ اٹھا لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا ٹکڑا اٹھا لیا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں ہاں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو، اس کا نام بیت الحمد رکھو. سبحان اللہ، اتنی زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کی فضیلت ہے. پھر سیدنا جو ہے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے بعد پڑھا کرتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمانوں سے بنایا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کھانے کے بعد یہ کہا اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو آپ بھی اس لیے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اپنے قول سے اپنے فعل سے عادت بنائیں، اپنے دل سے. پھر اگلا لفظ جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ ہم نے رب کو بھی جو ہے وہ رب کے لفظ کو بھی سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اب رب العالمین کے ارشاد گرامی میں پہلے دعوے کی دلیل بیان فرمائے گی کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اس لیے ہیں کہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی پہلی صفت جو ہے وہ رب العالمین کا ذکر ہے. اب ائمہ لغت نے ربوبیت کے معنی اس طرح کیے ہیں کہ کسی شے کو درجہ بدرجہ حد تمام تک پہنچانے کو تربیت کہتے ہیں. ربوبیت میں ضروری ہے کہ پرورش کا نظام ایک جاری اور مسلسل ہو، کسی وجود کو اس کی تکمیل تک جس قدر ضروریات پیش ہیں ان سب کا انتظام ہوتا رہے. ماں کی تربیت میں رب قدوس کی اس صفت کی جھلک نمایاں دکھائی دیتی ہے. جب بچے کا معدہ دودھ کے علاوہ کسی غذا کو برداشت نہ کر سکتا تھا تو اسے دودھ ہی دیا جاتا رہا. جب ذرا معدہ طاقتور ہوا تو تھوڑی بہت ہلکی پھلکی غذا دی جانے لگی. چلنے کی طاقت نہ تھی تو ماں کی گود ہی کام دیتی رہی. کھڑے ہونے کے قابل ہوا تو ماں کی انگلی کا سہارا مل گیا. غرض بچے کے بچپن سے اس کی جوانی تک اسے ہر ضرورت مہیا ہوتی رہی. اس مجازی ربوبیت کے مطالعے سے رب قدوس کی حقیقی ربوبیت تک ذہن لے جانے کا راستہ مل جاتا ہے. پوری کائنات کے اندر پوری مخلوقات کے لیے رب قدوس جل شانہ نے اس کی تربیت کا بہترین نظام مہیا رکھا ہے، اور اس کے ترتیب دیے ہوئے نظام کے تحت پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے. رب العالمین کی ربوبیت کا نظام جو ہے وہ ہمیں دو طرح جو ہے وہ دکھائی
دے رہا ہے کہ ایک تو وہ نظام ہے جو پوری کائنات کے لیے اور سب لوگ اس نظام ربوبیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس طرح چاند کی روشنی ہے، سورج کی گرمی ہے، ہوا کا چلنا، مے کا برسنا، یہ انعامات سبھی کے لیے ہیں، کوئی امتیاز نہیں، حاکم کوئی بھی ہو سکتا ہے، رزق کسی کو بھی مل سکتا ہے، صحت و عافیت کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اسے ربوبیت عامہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر ربوبیت کا دوسرا پہلو ایک خاص ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا وجود، اولیاء اعظام کا انتخاب، روحانیت کے مدارج اور مراتب، یہ ربوبیت خاصہ کا پرتو ہے کہ یہ کمالات ہر عام کے لیے نہیں ہے، ہر کس ناقص کے لیے نہیں ہے۔ پھر اگلا لفظ جو ہے عالمین، علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے اس مقام پر روح البیان میں فرمایا 18,000 عالم میں زمین و آسمان جو کچھ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں یہ سارا ایک عالم ہے، جنات، فرشتے، انسان، ملکوت، ناسوت، اجسام، امکان، سفلی، علوی، یہ سب عوالم ہیں۔ رب قدوس جل شانہ ان سب کا رب ہے اور ان تمام عالموں کو ان کی ضروریات کے مطابق چلا رہا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 40,000 عالم پیدا کیے، مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے جسے مقاتل کہتے ہیں کہ 80,000 عالم میں 40,000 خشکی میں اور 40,000 سمندر میں۔ اب یہ روایت ہے، حدیث ابو العالیہ سے روایت ہے، جنوں انس کے عالم میں ان کے علاوہ زمین کے 4 زاویے ہیں، ٹھیک ہے، ہر زاویے میں 1,500 عالم ہیں۔ عالم جتنے بھی ہیں ہزاروں میں یا لاکھوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ایک پہلو پر نظر دوڑائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ عالم 80,000 ہوں یا 80 لاکھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے اور ہر عالم کے رسول ہیں، جس کی طرف قرآن مقدس نے بھی ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ تاکہ آپ عالمین کے لیے نذیر ہو جائیں۔ پھر آگے الرحمن الرحیم، اب اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں میں مبالغہ ہے، یعنی بے حد رحم کرنے والا، ہر لمحہ رحم کرنے والا۔ رحمت سے مراد بندے پر ہر نعمت، ہر فضل، ہر کرم کا انعام ہے جس سے وہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ ہماری نااہلیوں کے باوجود وہ ہم پر رحم فرماتا ہے۔ رحمان کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اللہ بندوں پر ایسی رحمتیں فرماتا ہے جن کا ظہور بندوں سے قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح الرحیم کے معنی یہ ہے کہ جس کی مثل کچھ نہ کچھ بندوں میں بھی حاصل ہو سکے۔ رحمان کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ وہ بندوں پر بلا واسطہ رحم فرماتا ہے، اور رحیم کا معنی یہ کیا گیا کہ وہ بندوں کے واسطے سے رحم فرماتا ہے۔ اکثر جاندار چیزیں اپنے ماں باپ کے ذریعے سے پرورش پاتی ہیں، لیکن کوے کا جو بچہ ہے وہ اس سے ذرا مختلف انداز میں پرورش پاتا ہے۔ وہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو اس کی ماں اس سے بالکل بے تعلق ہو جاتی ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا سا ہوتا ہے، اس پر مچھر جمع ہو جاتے ہیں، وہ ان کو لقمہ بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پر ہو جاتے ہیں۔ تفسیر نعیمی کے اسی مقام پر اس عنوان سے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ فرماتے ہیں میں ایک دن دریا کے کنارے جا رہا تھا، ایک بچھو تیزی سے دوڑتا ہوا دریا کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ بچھو دریا کے کنارے پہنچا تو اچانک ایک کچھوا جو ہے وہ کنارے پر آیا اور وہ بچھو جو ہے وہ اس کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھا اور کچھوا اسے لے کر دوسرے کنارے کی طرف چل دیا۔ فرماتے میں بھی حیران کن منظر دیکھنے کے لیے کشتی پر سوار ہوا کہ دیکھوں یہ معاملہ کیا ہے کہ بچھو دوسرے کنارے پہنچ کر کچھوے کی پیٹھ سے اترا اور تیزی سے آگے دوڑا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ کچھ دور جا کر دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ سو رہا ہے، اس کے قریب ایک زہریلا سانپ ہے جو اسے ڈسنا چاہتا ہے۔ اچانک اس بچھو نے کیا کیا، اس سانپ پر حملہ کیا اور سانپ نے اس پر، یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈستے رہے اور ایک دوسرے کے زہر سے مر گئے اور وہ جوان بچ گیا۔ اب اس واقعے سے ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جو صفت ہے یہ اپنے بندوں پر رحمان اور رحیم ہونے کی، اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی کس طرح حفاظت فرماتا ہے۔ کچھ وہ مشکلات ہیں جو ہماری ظاہری کوشش سے ٹل جاتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جن میں ہماری محنت، کوشش، ہمت سب جواب دے دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بچاتا ہے، وہ اس کی رحمانیت کا ظہور ہے۔ یہاں پر اب رحمت کو دو الگ الگ ناموں سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔
اب اللہ کی جو صفت ربوبیت ہے وہ اس سے پہلے ہم نے دیکھی کہ الحمدللہ، پھر رب، ٹھیک ہے، اب عالم، پھر عالمین، اور پھر الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اب صفت ربوبیت کے بعد جس صفت کا جلوہ نظر آ رہا ہے وہ صفت رحمت ہے۔ اس عنوان کی طرف قرآن مقدس کا اشارہ جو ہے واضح نظر آتا ہے کہ اور میری رحمت دنیا کی ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب ضروری تھا کہ اس صفت کا ذکر بھی خصوصیت سے ہوتا ہے اور دونوں ناموں کا مبالغے کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ الرحمن میں یہ مفہوم ہے کہ اس میں رحمت ہے، اور رحیم میں یہ کہ وہ ہر لمحہ ہر لحظہ رحمت فرماتا ہے۔ اس کائنات ہستی میں صرف پرورش ہی نہیں بلکہ اس سے اوپر بھی ایک نظام ہے جس سے نظام ربوبیت کے حسن میں نکھار ہے۔ اس کی مہک میں عطر جو ہے بیزی ہے، وہ رحمانیت ہے اور رحیمیت کا ظہور ہے۔ اس کائنات کے اندر انسان ہو یا حیوان ہو یا نباتات ہو یا کوئی دوسری شے، اگر غور سے دیکھا جائے تو ہر مخلوق کے اندر آئے دن ایک نئی شان، نئی آن دکھائی دیتی ہے، اور ہر شے کا رستہ جو ہے وہ بڑھاؤ کی طرف نظر آتا ہے، گھٹاؤ کی طرف نہیں۔ مطلب فار ایگزامپل آپ پودے کو شروع سے دیکھیں، وہ بڑھتے بڑھتے پھول اور پھل تک پہنچ جاتا ہے جو حسن ہی حسن ہے۔ انسانی بچے کو دیکھیں، پنگھوڑے سے لے کر جوانی تک مختلف بہاروں اور رعنائیوں سے گزرتا ہے۔ کائنات کا یہ سارا تصور حسن اور کمالات کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ سارے کا سارا رحمت ہے، اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ حسن ہو، خوبی ہو، بگاڑ نہ ہو۔ اگر اس پر خیال کریں کہ کائنات کے اندر یہ اعتدال اور حسن کیوں ہے، تو پھر ہمیں جواب ملتا ہے کہ رب قدوس کی صفت رحمت بھی ہے، اور یہ صفت رحمت اپنا ظہور بھی رکھتی ہے، اور جس ذات میں جو ہے یہ رحمت ہو تو جو کچھ وہاں سے صادر ہوگا اس میں بہتری ہی ہوگا، حسن ہی ہوگا اور خوبی ہوگی۔ کائنات پر نگاہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ کی انہی صفات مقدسہ رحمان اور رحیم کی حسین چادر تنی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کائنات کی ہر شے کا میرے تابع ہونا، میرے لیے ہونا، انہیں صفات مقدسہ کی تجلیات ہے۔ قرآن مقدس فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ چاند، سورج، تارے، ہوا، بارش، دریا، سمندر، پہاڑ، ان سب میں ہمارے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں، اور ہم راحت اور سکون حاصل کر رہے ہیں۔ یہ انہی صفات مقدسہ کی جھلک ہے۔ زمین پر غور کریں تو اس پر پھلوں اور پھولوں کی فراوانی، اس کی تہہ میں سونے چاندی کے ذخائر، اور اس پر بہنے والے دریاؤں، سمندروں کی تہہ میں موتی، مونگے، مرجان، ایسے قیمتی سامانوں کے بہتات، زمین پر چلنے والے چار پائے، فضا میں اڑنے والے پرندے، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں، یہ سب کی سب چیزیں کس لیے ہیں؟ انسانی نشوونما اور اس کی سہولت اور راحت کے لیے۔ طرح طرح کے سامان جو ہے وہ سجے اور بچھے نظر آتے ہیں۔ یہ انہی صفات مقدسہ رحمان اور رحیم کی ایک جھلک ہے۔ پھر اس کارخانہ ہستی سے فائدہ اٹھانے والا، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، فضا میں اڑنے والا پرندہ ہو یا زمین پر چلنے والا ایک جانور ہو، ہر ایک کا فائدہ اٹھانا کمال رحمت نہیں تو پھر کیا ہے؟ اگر بادشاہ اپنے محل میں بیٹھ کر محسوس کرتا ہے کہ کارخانہ ہستی اس کے سکون کے لیے، تو چیونٹی بھی اپنے دل میں یہ محسوس کر سکتی ہے کہ اگر کائنات کی کوئی شے یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس کارخانہ ہستی کا وجود صرف اسی کے لیے اور باقی مخلوق محروم ہے۔ یہ انداز قدرت بھی اس کے رحمان و رحیم ہونے کی ایک تفسیری جھلک ہے۔ اب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی دو صفات کا ذکر ہوا ہے، ربوبیت اور رحمت۔ ان دونوں صفات کے بعد اب جو ہے وہ صفت عدالت کا ذکر ہو رہا ہے نا، مالک یوم الدین، اور اس عظیم صفت عدالت کے عنوان کو مالک یوم الدین کے ارشاد سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ بتایا کہ لفظ دین کے معنی کیا ہے؟ بدلہ، اور مکافات کہتے ہیں۔ وہ بدلہ چاہے اچھائی کا ہو یا برائی کا، معنی یوں ہوگا کہ وہ جزا کے دن کا حکمران ہے۔ قرآن مقدس نے اس دن کے حکمرانی کے متعلق ایک دوسرے مقام پر اس طرح ارشاد فرمایا کہ آج کس کی حکمرانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، جو وحدہ لا شریک ہے اور سب پر غالب ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر بھی ہمیں یہی عنوان اس طرح ملتا ہے کہ المالکی، ٹھیک ہے، یہ اس دن صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی، وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور ہر شخص کو اس کی نیکی اور بدی کا پورا بدلہ دے گا۔ اس عنوان کو قرآن مقدس نے ایک دوسرے مقام پر بھی اسی طرح ارشاد فرمایا
کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ٹھیک ہے، اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ بھر نیکی کرے گا اس کی جزا پائے گا، اور جو ذرہ بھر برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ اور اگر یہ دن نہ ہو تو دنیا میں مظالم ڈھانے والے سزا سے بچ نکلیں گے، اور دنیا میں مشکلات اور مصائب جو سہتے سہتے مرنے والے ہیں وہ جزا سے محروم رہ جائیں گے۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ ایسا دن ہو جس میں ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا اور سزا ملے گی۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ دن قیامت کا دن ہے۔ کافر اپنے کیے کی سزا میں مبتلا رہے گا، اور یہ دن اس کے لیے 50,000 برس کا دن ہوگا۔ مومن بارگاہ قدس کے بے شمار انعامات حاصل کرنے کو خصوصاً دیدار الہی میں اس قدر محب ہوگا کہ دن کا طویل ترین ہونے اسے محسوس ہی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ وہ جتنی دیر میں نماز پڑھ لیتا تھا وہ دن اس کے لیے اس سے بھی کم محسوس ہوگا۔ مالک یوم الدین کے ارشاد گرامی میں زندگی کو عجز و انکساری اور شرم و حیا سے گزارنے کا اشارہ بھی مل رہا ہے، کہ تکبر اور غرور سے بچنے کا کھلا درس بھی مل رہا ہے۔ اس محیب دن اور عدل و انصاف کے ترازو کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہ ہوگی۔ اس دن پر جس قدر عقیدہ مضبوط ہوگا، گناہوں سے بچنے، برائیوں سے رکنے کا عزم اتنا ہی بڑھتا رہے گا، اور یہ عقیدہ اسے اس دن بے کراں انعامات الہیہ کا حقدار بنا دے گا۔ اور اس دن کا یاد نہ کرنا یا جزا سزا کی حقیقت پر یقین نہ کرنا گمراہی میں ڈال دے گا، جس کی سزا اسے قہر اور غضب الہی کی صورت میں بھگتنا پڑے گی۔ قیامت کے دن کا مالک ہونے کا مفہوم یہ جو ہے وہ اگر لے لیا جائے کہ نہ جانے وہ صرف اسی کا مالک ہے، نہیں، وہ پوری کائنات کا مالک ہے اور ذرے ذرے کا مالک ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا مالک نہیں۔ قیامت کا جو اس ذکر ہوا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور بڑائی کے اظہار کے لیے، یا اس لیے کہ اس دن کو خصوصاً اللہ کی طرف منسوب کر کے اس دن کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے۔ ربوبیت اور رحمت کے بعد اب یہ قہر و جلال کی کسی صفت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ عدالت کے تصور کو اجاگر کیا گیا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صفات الہیہ میں عدالت ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی واضح پتہ چلا ہے کہ یہ کارخانہ ہستی، یہ دنیا جس طرح اپنے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اور ربوبیت کی محتاج ہے، اسی طرح صفت عدالت کی بھی محتاج ہے۔ اسے یوں سمجھ لیا جائے کہ اللہ کی صفت ربوبیت پرورش کرتی ہے، رحمت جو ہے فیض بانٹتی ہے، اور عدالت سے خوبی ظاہر ہوتی ہے اور نقصان کا ازالہ ہوتا ہے۔ عدل کا معنی کیا ہے؟ توازن ہے، برابری ہے، اعتدال ہے۔ اس کائنات پر غور کریں تو صفت جو عدل ہے چھائی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اعتدال ہے تو حسن ہے، صحت ہے۔ اعتدال بگڑا تو پھر نظام خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کے دونوں ہاتھ برابر ہوں تو اعتدال ہے، حسن ہے، اور کمی بیشی ہو تو نقص ہے، عیب ہے۔ خوبصورتی نہیں، آنکھیں دونوں برابر ہوں تو چہرے کا حسن ہے ورنہ عیب ہے۔ اسی طرح چاند سورج کی جو گردش ہے وہ اعتدال سے ہٹ جائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ عدالت کا معنی ہے برابر ہونا، کمی بیشی نہ ہونا۔ حاکم چونکہ فریقین کے درمیان ایسا فیصلہ کرتا ہے جو حق کو انصاف اور عدل پر مبنی ہو، اس لیے اسے عدالت کہتے ہیں۔ پھر آگے آ جائیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب بارگاہ قدس میں جل شانہ نے انتہائی عجز و انکساری کو عبادت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ عجز و انکساری اسے معبود حقیقی جان کر کی جائے۔ اگر کوئی بیٹا باپ کے حضور، غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے حضور، شاگرد اپنے استاد کے حضور عجز و انکساری حاضری دے تو پھر یہ عبادت نہیں ہوگی، کہ یہ بندہ اپنے استاد، اپنے باپ، اپنے آقا کو معبود نہیں سمجھتا۔ لہٰذا والدین اور بزرگوں کا ادب و احترام عبادت کے معنی میں نہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے بغیر کسی کو سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے معبود نہیں سمجھتا، کہ ایسا کرنا درست ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے شریعت مطہرہ میں غیر خدا کے لیے سجدہ تعظیمی کی بھی شدید مخالفت ہے۔ اب ایاک میں خطاب ہے گویا نمازی اپنی اس عبادت کے دوران اپنے رب قدوس کو دیکھ رہا ہے۔ اس مفہوم کی تائید جو ہے وہ میں ایک حدیث پاک میں ملتی ہے کہ ایسے نماز پڑھ گویا اپنے معبود حقیقی کو تو دیکھ رہا ہے۔ اور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی عنوان کو اس طرح پیش فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھے اور جمال محبوب سے باخبر نہیں ہوتا تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے، اور اس طرح اللہ کی عبادت کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اب نعبد سے پہلے ایاک میں جو حصر کا فائدہ ہے وہ مل رہا ہے
کہ ہم عبادت صرف تیری ہی کر رہے ہیں، یا اسے یوں سمجھ لیا جائے بندہ نماز کی حالت میں پہلے اپنے رب سے دور تھا، نماز شروع کی تو پھر قریب ہو گیا اور ایاکا سے خطاب کیا۔ اس طرح حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان رحیمی علیہ رحمہ نے اس عنوان پر حسین تبصرہ کیا، فرماتے ہیں کہ ایاکا نعبد سے پہلے اللہ تعالیٰ کے 5 اسماء گرامی آئے ہیں، ایک اللہ، ایک رب، ایک رحمان، ایک رحیم اور ایک مالک۔ گویا یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا لہٰذا میں اللہ ہوں، پھر تم کو پالا لہٰذا میں رب ہوں، تم نے گناہ کیے میں نے چھپائے رحمان ہوں، تم نے توبہ کی میں نے معافی دی لہٰذا رحیم ہوں، تم میرے قبضے میں ہو اور جزا سزا کا دن بھی آنے والا ہے لہٰذا میں مالک ہوں۔ اے بندے تم میری عبادت کر، عبادت کے لائق وہی ہے جس میں یہ صفتیں موجود ہوں، یعنی جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو پالا، جس نے آپ کے گناہ چھپائے، جس نے آپ کے گناہوں کی معافی دی، اور جو آپ کو یعنی کہ جزا اور سزا دینے پر قادر ہے، اور جو مالک ہے، تو پھر اسی کی عبادت کرنا، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ اور کون عبادت کے لائق ہو سکے گا؟ تو لہٰذا یہ کہو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نعبدو جو ہے یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ اپنی عبادت کو کاملین کی عبادت سے ملا دے تاکہ جو ناقص عبادت ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملنے سے کامل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب اے اللہ میں تیرے حضور اکیلا نہیں آیا، یعنی اس طرح ترجمہ نہیں ہے کہ اللہ میں تجھ سے ہی مدد، اے اللہ ہم جو ہے، یعنی اس طرح ترجمہ نہیں ہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت، اس طرح کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اب اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ تیرے مقبول بارگاہ بندوں کے ساتھ حاضر ہوا کہ میری عبادت جو ہے وہ قبولیت کے لائق نہ ہو تو ان مقبولین بارگاہ کا صدقہ قبول فرما لے۔ ایاکا میں یہ بھی اشارہ واضح کہ اللہ میری عبادت کسی بھی اور مقصد کے لیے نہیں، میں صرف اور صرف تیری رضا چاہتا ہوں۔ جب اخلاص کی یہ صورت پیدا ہو جائے گی تو حالات میں یکسر تبدیلی ہوگی اور یہ بندہ بھی مقبولین بارگاہ میں شمار ہونے لگے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل صاف آئینے کی مانند ہوتا ہے، پھر جب وہ گناہ کرتا ہے تو میلا ہوتا جاتا ہے۔ اب اسے صاف کرنے کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ خلوص سے اللہ کی عبادت کی جائے۔ اب آگے نستعین کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے کہ یہاں پر استعانت سے عمومی جو مراد ہے کہ وہ ہر چیز میں ہم تجھ سے ہی استعانت کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے کرو۔ ٹھیک ہے، ایاکا نستعین کا معنی بھی یہی ہے کہ اے ہمارے اللہ ہم اپنی عبادت میں اور جو اطاعات ہیں اور اپنے تمام معاملات ہیں ان سب میں صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ کفار مشرکین جو ہیں وہ اپنے معاملات میں اپنے باطل معبودوں سے مدد طلب کرتے تھے اور ہم اپنے اخلاص سے تمام معاملات میں تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی بھی ہوگی کہ اللہ کے بغیر کسی سے کچھ استعانت لینا شرک ہوگا، لہٰذا اولیاء اللہ سے مدد مانگنا حرام ٹھہرا۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص انبیاء اور اولیاء کو مستقل بالذات مان کر ان سے مدد طلب کرتا ہے تو پھر صحیح نہیں۔ ہاں اگر کسی اللہ کے مقبول بندے کو محض اللہ تعالیٰ کی رحمت کا واسطہ سمجھ کر اس سے استعانت کی جائے تو جائز ہے کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ سے ہی استعانت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمت دربار رسالت میں اس طرح درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب آپ مجھے مشکلات میں پناہ دیتے ہیں جب مشکلات اور مصائب گھیر لیتی ہیں، اور اس لیے اور اس طرح آپ کو ایک یہ دلیل اپنا جو ہے نظریہ، اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ جو اولیاء اللہ ان سے مدد مانگنا حرام ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، تو ان کے لیے یہ قرآن مقدس کا یہ ارشاد ہی کافی ہے کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اسی طرح استعانت حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ اب یہاں پر صبر اور نماز سے استعانت لینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میرا مددگار کون ہے، اللہ کی طرف نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت سارے ارشادات ہیں، بے شمار ایسے مقامات سے ظاہر ہے کہ اولیاء اور انبیاء سے مدد لینا جائز ہے اور درست ہے، البتہ عقیدہ یہی ہو کہ یہ ان کی ذاتی قوت نہیں ہے بلکہ خدا کی عطا کردہ ہے۔ پھر یہ بھی مانی کیا گیا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کو مکمل کرنے اور خلوص سے ادا کرنے میں ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں کہ اگر تیرا فضل اور کرم نہ ہوگا تو پھر شیطان ہمیں اس اخلاص اور محبت کے انعام سے محروم کر دے گا۔ یہ بھی مانی ہوگا کہ اے اللہ ہم نے تیری عبادت کا راستہ اختیار کیا ہے، اس پر چل پڑے ہیں، اب اس پر ثابت قدم رکھنا اور منزل پر پہنچانا تیرا کام ہے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر تیرا تعاون نہ ہوا تو شیطان ہمیں بہلا پھسلا کر راہ حق سے دور کر دے گا۔ بندہ جب عبادت میں مصروف ہوتا ہے تو رحمانی
اور شیطانی لشکر کی جنگ ہوتی ہے، اے اللہ اس جنگ میں ہماری مدد فرما۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ جس طرح ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور اس طرح ہم صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں، یہ مدد کسی بندے کی طرف سے بھی ہے تو یہی سمجھے کہ یہ مدد بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ خدا کی طرف سے مدد کا ہر پہلو ذاتی ہے، اور اگر غیر اللہ کی طرف سے مدد ہے تو سمجھے یہ سب کچھ کیا ہے؟ عطائی ہے۔ اللہ نے انہیں ایسا کرنے کی توفیق بخشی، اور یہ سارے اسی کے بندے ہیں، اسی کے محکوم ہیں، اسی نظریے کے تحت یہ سارے فرسودہ خیالات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح شیخ ابن تیمیہ اپنی کتاب فتاوی ابن تیمیہ میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انبیاء اور صالحین کے وسیلے سے سوال کرتا ہے اور اس دعا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ان مقبولین بارگاہ کی وجاہت ہو تو یہ دعا صحیح ہے۔ پھر آگے اگلی آیت پہ آ جائیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ اب عبادت اور استعانت کے ذکر کے بعد دعا کا ذکر ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ دعا عبادت کا مغز ہے، سنوان کی واضح تشریح ہے۔ اب قرآن مقدس میں بے شمار دعاؤں کا ذکر ہے، سورہ فاتح شریف میں سب سے پہلی دعا سیدھی راہ پر چلا کا ذکر ہے کہ پتہ چل جائے کہ یہ دعا زندگی کے ہر مرحلے پر کارآمد ہے، کاروبار ہو، لین دین ہو، خاندانی معاملات ہوں، دنیاوی تعلقات، سب میں یہ دعا ہے اللہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں سیدھی راہ پر قائم رکھ۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اے اللہ ہمیں عبادت پر ہمیشہ کے لیے ثابت قدم رکھ، ایسا نہ ہو کہ چند دن ہم عبادت کریں اور پھر چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ یہ معنی بھی ہے کہ اللہ ہمیں عبادت کے بعد تکبر اور غرور اور سرکشی سے بچا اور صحیح راہ پر چلا، کہ بعض اوقات عبادت اور ریاضت ایسے معاملات جو ہے وہ بندے کو مغرور کر کے سرکش اور منکر بنا دیتے ہیں، جس سے اس کی ساری ریاضت اور عبادت برباد ہو جاتی۔ جیسے ابلیس جو ہے عبادت میں سب سے آگے تھا، اس کی عبادت نے اسے مغرور کیا۔ جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس کے غرور نے اسے برباد کر دیا اور کہہ دیا کہ اے اللہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے، پھر میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اب یہاں پر جو لفظ اہدنا ہے اس میں بھی جمع کا استعمال ہے کہ یہ بندہ صرف اپنی ہدایت نہیں چاہتا، باقی انسانوں کے لیے بھی دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت دے، اور امن و سکون بھی اسی طرح ہی ہو سکتا ہے کہ سب لوگ ایک ہوں۔ اگر 1000 برے آدمیوں میں ایک صالح ہو تو اس کی زندگی تو پھر اجیرن ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے بندہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو ہدایت دے تاکہ ہم سارے امن و سکون سے تیری بندگی کر سکے۔ سب لوگوں کو دعا میں شامل کرنے میں یہ فائدہ بھی ہے کہ اگر میری دعا اس لائق نہیں کہ قبول کی جائے تو ہو سکتا ہے باقی ہزاروں انسانوں میں کئی ایسے بھی ہوں گے جو مقبول الدعوات ہوں، جن کی دعائیں مسترد نہ ہوتی ہوں، تو ان کے صدقے سے میری دعا بھی قبول فرما، میری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ دعا کے قواعد و ضوابط اور فوائد کے عنوان سے علامہ منظور احمد شاہ صاحب کی کتاب ذوق دعا کا مطالعہ مفید رہے گا۔ اب ہدایت کے کئی پہلو ہو سکتے تھے۔ بندہ درخواست گزارا یا اللہ سیدھی راہ پر چلا۔ صراط کا معنی ہے کھلی اور واضح راہ، یا صراط کے مفہوم کو مزید واضح کرنے کے لیے کھلی چوڑی راہ کے بجائے سمجھ لیا جائے۔ مستقیم کے معنی ہے سیدھی راہ، کئی راستے تو ہوتے ہیں منزل پر بھی پہنچا دیتے ہیں، مگر کٹھن، مشکل، ٹیڑھے اور خطرات سے بھرے ہوئے اور انتہائی دیر سے پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ بندہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ سخت قسم کی مشکل راہوں سے بچا کر مختصر اور سیدھی راہ پر چلا کہ میں منزل مقصود پر جلد پہنچ جاؤں۔ اہدنا الصراط المستقیم کی ایک تفسیر اسلام اور قرآن کے ساتھ بھی کی گئی کہ ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ اور قرآن مقدس کے احکام پر چلا۔ صراط المستقیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بھی ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے رستے پر چلا۔ اس آیت مبارکہ کا یہ مفہوم کہ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، یہ معنی تمام معنی پر حاوی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی ہوگی تو سب کچھ مل گیا۔ اور اس طرح اس آیہ کریمہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پاک کا دیدار ہو، اس کی رضا نصیب ہو، جنت الفردوس عطا ہو۔ ہدایت کا معنی راہ دکھانا بھی ہے اور کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات کے لیے یہ دونوں صورتیں حاصل ہیں۔ آپ نے راہ دکھایا بھی ہے، منزل مقصود تک پہنچایا بھی ہے۔ یہ بھی معنی بنتا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت پر قائم رکھ اور ہمیشگی بخش۔ اس معنی کی تائید میں قرآن مقدس کا ارشاد ہمیں اس طرح ملتا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا فرما کر ہمیں دعا مانگنے کی راہ پر چلایا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکثر اور بیشتر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اب ہدایت کی کئی صورتیں ہر فرد کے لیے حاصل ہیں۔ مثلا ہدایت جو فطری ہے وہ ہر بچے کو دی جاتی ہے کہ رونا کیسے ہے، دودھ کیسے پینا ہے۔ ہدایت عقلی جو ہے وہ
ہر کس و ناقص کو ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، ہدایت حصی ہر فرد کو ہے کہ وہ برائی بھی محسوس کرتا ہے، بھلائی بھی محسوس کرتا ہے، برف کو بھی جانتا ہے، آگ کو بھی جانتا ہے، اور ایک قسم جو ہے وہ ہدایت الہیہ ہے جو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہی ملتی ہے۔ اس ارشاد گرامی میں بھی اسی ہدایت الہیہ کو مانگا جا رہا ہے اور اسی پر ثابت قدمی کی درخواست کی جا رہی ہے کہ اس ہدایت سے مراد عام ہدایت بھی ہے کہ احکام شریعت پر پابندی، دین کی پاسداری، اسلام سے وابستگی پر ثابت قدمی نصیب رہے۔ خاص ہدایت بھی ہو سکتی ہے جو اہل اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی قرب سے ملتی ہے۔ پھر اگلی آیت پہ آ جائیں، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب پچھلی درخواست میں سیدھی راہ مانگی گئی تھی کہ اب کوئی شخص بھی کہہ سکتا تھا کہ میں سیدھی راہ پر ہوں اور میں کسی بھی راہ کو سیدھی کہہ سکتا تھا۔ اس کی وضاحت فرما دی گئی کہ اللہ ان بندوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے خاص انعام فرمایا، جس راہ پر تیرے محبوب بندے چلے اسی پر ہم کو چلا، اسی راہ پر ان کے قدموں کے نقوش ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے اور ہم بھی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اب کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ انعام یافتہ لوگ اسی کے پسندیدہ لوگ ہیں، تو قرآن مقدس نے دوسری جگہ انعام یافتہ لوگوں کی بھی وضاحت کر دی کہ وہ ہیں کون۔ انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور نیک لوگ ہیں۔ اس تشریح کے بعد سیدھی راہ کا مفہوم سمجھنے میں کوئی ابہام باقی نہیں رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا یہی رستہ محفوظ ہے کہ اس میں اللہ کا فضل و کرم، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی نگرانی شامل ہے۔ ان کی محبت، ان کی اطاعت، ان کی رہنمائی رستے کے چوروں اور ڈاکوں سے بچائے رکھے گی اور یہ مسافر اللہ کے فضل سے بخیر و عافیت منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اچھے لوگوں کی اتباع اچھی چیز ہے، برے لوگوں کی صحبت بہرحال بری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے اللہ والوں کی راہ پر چلنا اپنا رکھا ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ چلنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی تو وہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر آخری آیت پہ آ جائیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ نہ ان لوگوں کا رستہ جن پر غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اب صراط مستقیم کی پہچان مثبت انداز سے کرائے گی کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جو تیری طرف سے انعام یافتہ ہیں، یہ مثبت پہلو تھا۔ اب اس کا جو اپوزٹ ہے، اس کی ضد ہے اور مخالف پہلو ہے، اس کو بھی واضح کیا گیا کہ اللہ ان لوگوں کی راہ پر نہیں چلا جو مغضوب ہوئے اور جو نہ ہی ان کی راہ پر چلا جو گمراہ ہو گیا اور حق کی راہ سے بھٹک گیا۔ سیدھی راہ کو واضح کرنے کے لیے دونوں گروہوں کا ذکر ہو گیا، غضب کیے گئے ان لوگوں کا بھی اور انعام کیے گئے لوگوں کا بھی، اور یہ ایک ضابطہ ہے کہ حق اور صداقت پر چلنے والوں کے لیے انعام ہوتا ہے اور گمراہ اور نافرمانوں کے لیے غضب ہوتا ہے۔ جو راہ نہ پا سکے اور گمراہ ہو گئے وہ مغضوب ہوئے، اور جو راہ پا لینے میں کامیاب ہو گئے اور خداوندی انعام بھی حاصل کر لیا انعام یافتہ ٹھہرے۔ المغضوب علیہم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ یہود و نصارہ کی راہ سے بچا۔ امام ابن جریر نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ اس طبقہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، اور روح البیان میں اسی مقام پر وضاحت سے تحریر ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، اور انعام یافتہ لوگوں میں انبیاء، اولیاء، صلحاء ہیں، اور مغضوب علیہم میں ہر گمراہ طبقہ وہ یہود و نصارہ ہوں یا کوئی دوسرا جو حق کی راہ سے بھٹک گیا، وہ سب آتے ہیں۔ اب قرآن مقدس کے ان ارشادات عالیہ سے کس قدر واضح اور کھلا اصول مل رہا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کی راہ ہی سیدھی راہ ہے، اسی پر چل کر ہی کامیابی ہو سکتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء، امت، انہی لوگوں کی راہ ہی سیدھی راہ ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بعدد خلقہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم نیکسٹ جو ہے وہ سورت کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔